بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سہیل احمد گریس لینڈ اسٹیٹ سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نمبر ہے 032184920007۔ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا DHA فیز 13 کی فائلز اور کچھ صورتحال جو اس ٹائم مارکیٹ کی ہے۔ E7 جو ٹیکس لگا ہے اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے آج رکھیں گے اور بتائیں گے کہ E7 ٹیکس لگنے کے بعد مارکیٹ جو ہے اس ٹائم کس جانب جا رہی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر یہ E7 ٹیکس ختم نہیں ہوتا تو پھر اس کی صورتحال مارکیٹ کی اور کیسی رہے گی، اور جو ریٹ ہیں وہ دن بدن ڈاؤن کیوں ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آج بات کریں گے۔ اور اس کے جو پراپرٹی کے متعلق جو ہے یہ میرا چینل ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ دیے گئے بیل کا بٹن بھی لازمی دبائیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں E7 ٹیکس کی۔ بیسیکلی یہ E7 ٹیکس حکومت نے لگایا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی پراپرٹی 2.5 کروڑ FBR ویلیو سے زیادہ ہے، اس کو یہ 1% ٹیکس لگے گا جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر آپ کی اس سے کم کی پراپرٹی ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک فارم جو ہے وہ اس کے FBR کے ایکسائز کے آفس سے بنوا کے لانا پڑے گا، اور وہ جو فارم ہے وہ فارم بنانے کے لیے کافی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، وکیل سائل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس میں آپ کو ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے جو اس کی موجودہ جو یعنی کہ 2000 اس ٹائم جو 22-23 کی جو ریٹرن ہوگی وہ آپ کو جمع کروانی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کو پراپرٹی کی جو شو ہے وہ آپ کروائیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ آپ اس کو فائل کے ساتھ لگا کے پھر آپ کا وہ فائل یا پلاٹ یا گھر جو بھی ہے وہ ٹرانسفر ہوگا۔ تو اس صورتحال کے مد نظر یہ میرے خیال میں 1 ہفتہ ہوا ہے اس کو لگے ہوئے۔ تو DHA کی جو صورتحال ہے، پہلے تقریباً 2 سے 3 دن تو پہلے دن ٹرانسفر بالکل نہیں ہوئی، دوسرے دن کوئی ٹرانسفر تقریباً 1 سے 2 ٹرانسفر ہوئی، وہ بھی ایسے ہوئی کہ لوگوں نے اس کا 1% ٹیکس جمع کروا کے ٹرانسفر کروا لی جن لوگوں کو جلدی تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو اس جو ہے سارے معاملات سے بچنے کے لیے DHA نے ایک آسانی پیدا کی ہوئی تھی کہ آپ 1% ٹیکس لگائیں اور آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ لیکن اب DHA ایسوسیشنز باقی جتنی لاہور کی ایسوسیشن ہے وہ پچھلے 1 ہفتے سے آپس میں میٹنگز کر رہی ہیں ایسوسیشن کے ساتھ، DHA کے ساتھ، حکومتی نمائندوں کے ساتھ، تو وہ میٹنگز چل رہی ہیں۔ تو اس کی خبریں اب آ رہی ہیں کہ شاید یہ E7 جو ٹیکس ہے وہ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون ہو جائے، یا اس کو ختم کر دیا جائے، یا پھر جو اس کی FBR جو ویلیو ہے جو 3% ہے اس کو شاید بڑھا دیا جائے۔ تو ابھی یہ خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ ابھی فی الحال کوئی ایسا ویسا کوئی نوٹیفیکیشن نہ تو FBR کی طرف سے آیا ہے، نہ کوئی ایسوسیشن کی طرف سے آیا ہے، نہ کوئی DHA کی طرف سے آیا ہے۔ DHA بھی کہتا ہے جی آپ 1% ٹیکس جمع کروائیں اور اپنی ٹرانسفر کرواتے جائیں۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر اب لوگ جو سیلر ہیں، کیونکہ یہ سیلر کو لگنا ہے، پرچیزر کو نہیں لگنا، اور یہ جو سیلر ہیں وہ اس ٹائم جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور کیونکہ ریٹ بہت زیادہ نیچے آ چکا ہے تو اس کے اوپر اگر میں بات کروں فیز 13 کے، اگر اس کے اوپر لوگ اگر 1% کرواتے ہیں تو اس کو اتنا کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی مائنر سے فیس ہوتی ہے وہ لوگ جمع کروا دیتے ہیں تو وہ جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی فیزز کی اگر بات کریں جیسے کہ فیز 6 ہے، فیز 7 ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے فیزز ہیں، تو اس کو تو یہ لازمی ٹیکس لگ جاتا ہے۔ باقی لوگ اپنی پراپرٹی کافی زیادہ جن کے پاس ہیں تو وہ اس کو اب لوگوں نے تھوڑا سا ہولڈ کیا ہے کہ تاکہ یہ کوئی معاملات حل ہو تو اس کے بعد کوئی آگے دیکھیں مارکیٹ کی صورتحال۔ تو مارکیٹ اس ٹائم ایسے ہے کہ جیسے آپ مارکیٹ میں کوئی ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پن ڈراپ سائلنٹ، ایز آپ کوئی سوئی بھی پھینکیں تو وہ بھی آپ کو آواز آئے گی، یہ والے حالات اس ٹائم مارکیٹ کے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہمارے
نصیب میں رزق ہے یا جو بھی آپ کو نصیب میں ہے وہ ملنا ہے، لیکن صورتحال اس ٹائم وہ کافی زیادہ نازک ہے، وہ کہنا ضروری ہے۔ اس ٹائم مارکیٹ کی جو صورتحال، ریٹس کی اگر فیس سیٹنگ کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ نیچے آ چکے ہیں۔ اس ٹائم اس کا جو 5 مرلے کا ریٹ ہے وہ 24-24.5 کے قریب آ چکا ہے۔ 10 مرلے کا جو ریٹ ہے وہ اراؤنڈ کوئی 37 سے 37 کے قریب ہے، اور کنال کا جو ریٹ ہے وہ کوئی اراؤنڈ 79 کے قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح باقی اگر فائلوں کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ نیچے آئی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیس 13 میں کوئی جو ہے وہ کوئی نیچے ریٹ آیا اور اسی کو کوئی شاید ٹیکسز زیادہ لگے، ایسے نہیں ہے۔ پوری اوورآل مارکیٹ، لاہور کی مارکیٹ یا پورے پاکستان کی پراپرٹی کی مارکیٹ اس ٹائم ڈیڈ ہو چکی ہے، اور کچھ ٹیکسز کی بمار آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے لگا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے، اللہ تعالیٰ نئے آنے والے حکمران کو ہدایت دے اور اچھے حکمران ہمیں دے، تاکہ جو ہے پاکستان چلتا رہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔